بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی رمضان سے متعلق جو مسائل لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں اس کے متعلق سوالات آنے شروع ہوتے ہیں۔ مختلف سوالات کا تجزیہ کیا تو ان میں لب لباب سب کا ایک ہی پایا کہ رمضان میں روزے کی حالت میں ہم میں اکثریت ایسی ہے جو اپنے غصے کے اوپر اور اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کھو بیٹھتی ہے۔ اس کا کیا ریزن ہے اور کیا اس کے اسباب ہیں، اور کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ ہمارا غصہ وہ کنٹرول میں رہے اور جذبات ہمارے وہ اپنے قابو میں رہ سکیں۔ اگرچہ گزشتہ ایک نشست میں اس کے اوپر میں نے مختصراً کلام کیا تھا، آج کی اس نشست میں تھوڑا وضاحت کے ساتھ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے، جبکہ ہمارے کو یہ بات معلوم ہے کہ شیطان اس وقت جو ہے وہ قید کر لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا غصہ عروج پر کیوں ہوتا ہے۔ تو چند باتیں جان لیجئے۔ شعبان کے آخر دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا رمضان کی آمد سے قبل، جس کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل روایت ہے مختلف کتابوں کے اندر، اس میں رمضان سے متعلق ایک جملہ آتا ہے، وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور شہر المواسات غمخواری کا مہینہ ہے، وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر اس کا بدلہ جو ہے وہ جنت کی صورت میں ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو روزہ ہمارے اوپر رکھا ہے اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا فوائد دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہمارے کو حاصل ہوتے ہیں، اس کے اوپر تو کلام مقصود نہیں ہے، لیکن روزے کی وجہ سے جب انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جو کہ عام روٹین کے اندر ہمارا جیسا کہ آج کل دستور ہے، ہمارے معاشرے میں جو چیز رائج ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہم چبتے رہتے ہیں، ادھر گیا یہ کھا لیا، ادھر گیا وہ کھا لیا، ادھر گیا چائے پی لی، ادھر گیا شربت پی لیا، ادھر گیا کولڈ ڈرنک پی لی، مختلف چیزیں کھانے پینا، ایسا سمجھ لیں کہ ہم نے اس وقت جانوروں کا ریکارڈ توڑا ہوا ہے کھانے پینے میں، اور ہم اسی چیز کے عادی ہو چکے ہیں۔ اب جب ہماری عادت سے ہٹ کر ایک ممانعت آ جاتی ہے کہ بھئی آپ نے نہیں کھانا نہیں پینا، تو ایسی صورت میں طبیعت کے اوپر گراں گزرتا ہے، اور روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے بعد ایسا ظاہر کرتے ہیں گویا کہ ہم نے سب کے اوپر احسان کیا ہوا، اللہ کے لیے نہیں رکھا ہوا، اپنے فیملی والوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ان کے اوپر غصہ ہو رہا ہے، اپنے تعلق والوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ان کے اوپر غصے ہو رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں وہاں پہ جھگڑ رہے ہیں، ہر جگہ پہ جھگڑ رہے ہیں، کیوں؟ وہ اندر کا ایک غصہ ہے، گویا کہ غصہ اللہ کے حکم کے اوپر ہے جس کی تکمیل کی بھی ہے، اور نکالا اس کو کہیں اور جا رہا ہے، پھڈے کی صورت میں، جھگڑے کی صورت میں۔ تو میرے بھائی، روزے کا مقصد محض بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، روزے کی روح تو ہے یہی کہ اپنے اقوال و افعال ان سب کی اصلاح کی جائے، نہ گالم گلوچ ہو، نہ جھگڑا ہو، نہ زبانی جھگڑا ہو، نہ ہاتھا پائی کا جھگڑا ہو، بلکہ وہو شہر الصبر، یہ تو صبر کا مہینہ ہے، اس میں تو اگر آپ کو کسی سے کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہو تو آپ کو اس کے اوپر صبر سے اس کا سامنا کرنا ہے، نہ یہ کہ آپ نے فوراً اپنے کپڑوں سے باہر ہو جانا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہاں میرا روزہ ہے۔ اکثر و بیشتر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمارے ہاں رمضان میں معاشرے کے اندر بازاروں میں پھڈوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر عصر کے بعد، عصر کے قریب جہاں پہ لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑی سی کسی کی بات کوئی برداشت نہیں ہوتی اور فوراً اپنے کپڑوں سے باہر ہو جاتے ہیں اور مار داڑ، گالم گلوچ ان چیزوں کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں فوری طور پہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ غصہ آتا کیوں ہے، تو میں نے بیان کر دیا کہ غصے آنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک چیز طبیعت کے اوپر گراں ہوتی ہے تو طبیعت کے اندر ایک بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے۔ اب ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور اس کے اوپر ہم نے استقامت سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے، بلکہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، مخلوق کے اوپر یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ احسان ہم نے تمہارے سر کے اوپر کیا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے۔ گھروں کے اندر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کام کی جگہوں کے اوپر کمپنیوں میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کیا ہے یہ سب؟ عام دنوں میں اتنا نہیں ہے، اور جو صبر کا مہینہ آیا اس کے اندر آپ پھڈا کر کے، جھگڑا کر کے، فتنہ اور فساد برپا کر کے کیا ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے کو غصہ زیادہ آ جاتا ہے۔ غصہ کیوں زیادہ آ جاتا ہے آپ کو؟ یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک انسان جب کوئی تکلیف کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر چڑچڑاپن آتا ہے۔ آپ کو بھوک کی وجہ سے تکلیف ہے، آپ کو پیاس کی شدت کی وجہ سے تکلیف ہے، تو آپ کو حکم بھی تو دیا گیا کہ آپ صبر کریں، خالی بھوکا رہنے کا حکم تو نہیں دیا گیا، خالی پیاسا رہنے کا حکم تو نہیں دیا گیا، آپ کو تو اپنے اقوال و افعال کے اوپر نظر ثانی کا حکم دیا گیا ہے کہ
آپ کے اقوال و افعال وہ درست ہونے چاہیے، نہ یہ کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں اس کے بعد معاشرے کے اندر مار دھاڑ کے لیے نکل جائیں، گھر کے اندر جو ہے وہ بچوں کے اوپر اپنا غصہ نکالیں، خواتین کو جو ہے وہ غصے کا نشانہ بنائیں، جہاں اپنے سے تھوڑا کمزور نظر آیا اپنے غصے کے دریاب آپ وہاں پہ بہا دیں۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ روزہ خالی بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بھوک جو ہے وہ کنٹرول کا نام ہے۔ جیسے آپ اپنے بھوک کے اوپر ضبط کرتے ہیں، آپ اپنی پیاس کے اوپر صبر کرتے ہیں، ویسے ہی آپ نے اپنے غصے کے اوپر بھی کنٹرول رکھنا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چڑچڑاپن تو ویسے اس کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی عادت کے خلاف بھوکا پیاسا رہنا پڑ رہا ہے، تکلیف میں ہیں آپ کے اندر چڑچڑاپن ہوگا، آپ کے اندر کوئی بھی بات سننے کے بعد غصے کے جذبات آئیں گے، لیکن جس ذات نے حکم دے رکھا ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں، اسی ذات نے آپ کو حکم دے رکھا ہے اپنے غصے کے اوپر بھی کنٹرول رکھو، اپنے جذبات کے اوپر بھی کنٹرول رکھو۔ اب ہمارے سے عمل پوچھتے ہیں کہ غصے کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کیا عمل کریں، تو بھوک کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کیا عمل کر رہے ہیں بھیا؟ اللہ کا حکم سمجھ کے جب آپ یہ سمجھے کہ اللہ کا حکم ہے، ہر وقت اس چیز کا استحضار ہو کہ یہ تو ہم نے اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ تکلیف ہم نے جو برداشت کی ہے اللہ کی ذات کے لیے کی ہے۔ عصر کے قریب باہر نکلو، جس کسی سے سامنا ہو اس کی شکل کے اوپر ایسے 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے اس نے منہ لٹکایا ہوا ہوتا ہے جس طریقے سے اس نے 3 مہینوں سے کھانا نہیں کھایا ہوا۔ وہ اللہ کے بندو شکر بجا لاؤ کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے کو ایک عبادت کو بجا لانے کی توفیق بخشی ہے، اور آپ ایسے منہ لٹکا کر کے بیٹھے ہوتے ہو جیسے گھر کے اندر کوئی میت پڑی ہوئی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اندرونی کشمکش جو ہے وہ کسی کے اوپر ظاہر نہ کریں، اللہ کے لیے آنے والی تکلیف کو بخوشی قبول کریں۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اگر آپ کو تکلیف ہے، عوام کے اوپر کس لیے ظاہر کرتے ہیں، معاشرے کے اوپر کس لیے ظاہر کرتے ہیں؟ آپ اپنی کیفیات کے اوپر کنٹرول رکھیں، اپنے آپ کو بالکل نارمل لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ عام دنوں کی بنسبت آپ زیادہ ہنستے مسکراتے نظر آئیں، بجائے اس کے کہ آپ نے جو ہے ایسی بیوہ کی طرح منہ لٹکایا ہوا جو عدت کے اندر بیٹھی ہوئی ہو۔ یہ کس چیز کا روزہ ہے آپ کا؟ گویا کہ آپ کی نظر میں روزہ خالی کھانے اور پینے چھوڑنے کا نام ہے، باقی چیزوں کے اندر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا احکامات متوجہ ہوتے ہیں روزے میں۔ روزہ رکھے صبر و استقامت کے ساتھ، روزہ رکھے خوشی کے ساتھ، روزے کے اندر خوش نظر آئے لوگوں کو، نہ یہ کہ آپ کی پیشانی کے اوپر 12 بجے میں۔ تو یہ جو سوال بار بار کیا جاتا ہے کہ روزے کے اندر ہمارے کو غصے کی شدت ہوتی ہے، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو میرے بھائی اس کے اوپر صبر کرو اور اس شدت کو کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دو۔ اول تو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، اپنے نفس کو سمجھاؤ کہ یہ جو بھوک اور پیاس ہے یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، اس کے اوپر آپ خوشی کا اظہار کرو، نہ کہ اس کے اوپر صف ماتم بچھی بھی ہو۔ بظاہر بڑے خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، او رمضان آ گیا، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن منہ ان کے ایسے اترے ہوئے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ان کے اوپر قیامت آ گئی۔ آپس کے اندر مار دھاڑ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، غصے کا اظہار ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے اس نے خلق خدا کے اوپر بڑا عظیم احسان کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ سوال کرنے کا نہیں ہے کہ ہمارے کو غصہ آ گیا اور جذبات کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ جذبات کے اوپر کنٹرول کرنے کا نام ہی تو روزہ ہے، خواہشات کو قابو میں رکھنے کا نام ہی تو روزہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں کو حکم دیا ہے وہ کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑنے کا حکم دے رکھا ہے، اور غصہ بلا وجہ کسی کے اوپر کرنا، بلا وجہ کسی جگہ پہ فتنہ فساد پیدا کرنا، بلا وجہ کسی کے اوپر اپنے اندرونی کیفیات جو کہ غلط ہے اس کو ظاہر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ نیکی کا کام ہے، اس کو بھی چھوڑنا ہے۔ تو غصہ اگر اندر اندر آپ کے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے تو آپ اس کو دبائیں، بظاہر حشاش بشاش نظر آئے، لوگوں کے اندر خوش و خرم ہوں، عام دنوں سے زیادہ آپ کا چہرہ کھلا ہوا نظر آئے، پھر روزہ رکھنے کا مزہ ہے۔ خالی کھانا پینا چھوڑ دیا، گھر کے اندر بچوں کے اوپر بھی قیامت برپا کی بھی ہے، گھر کے اندر بیگمات کے اوپر بھی قیامت برپا کی بھی ہے، تعلق والوں کے اوپر بھی قیامت برپا کی بھی ہے، اور جناب سیٹ صاحب کا روزہ ہے۔ تو روزے کے اندر ہمارے سے اعمال یہ نہ پوچھیں کہ غصے کو چھپانے کے لیے، غصے کے اوپر کنٹرول پانے کے لیے کیا عمل کریں، بلکہ اپنے اندر کے جو کیفیات و جذبات ہیں ان کیفیات و جذبات کو صرف یہ سمجھائیں کہ اس وقت اس کیفیت کو ظاہر کرنے کی اجازت ہمارے کو نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑا عمل ہے۔ اس چیز کا استحضار رکھیں کہ یہ حکم اللہ نے دے رکھا ہے، اور اللہ کی مشیت کے اوپر، اللہ کے حکم کے اوپر ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہوا ہے۔ جب یہ منطق سمجھ میں آ گئی، یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو پھر اندر کے جذبات خود ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر اندر سے خوشی محسوس ہوگی، اور جب انسان خوش ہوتا ہے نا تو پھر اس سے غصہ نہیں آتا، جب غمگین ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے۔ اب آپ کو غم کیوں لاحق ہے؟ اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں ہم نے روزہ رکھ کر کے اپنے تعلق داروں کے اوپر، اپنے سے متعلقہ لوگوں کے اوپر کیا کیا ہوا ہے؟ احسان کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ اپنی سوچ کو درست کر لیں کہ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے اور اللہ نے ہمارے کو توفیق دی ہے، تو اندر سے خوشی پھوٹے گی، اور جب خوشی پھوٹے گی
تو اس کے اندر یہ غصے کے جذبات کہیں پر بھی نہیں آئیں گے. یہی اس کا سب سے بڑا عمل ہے. دعا فرمائے اللہ رب العالمین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.